ایام 20 چاند کی 13ویں 14ویں اور 15ویں۔ یہ واقعہ بھی بنیت الطالبین صفحہ نمبر 371 میں حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ حضرت حسن بن علی روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے ایام 20 کے روزوں میں پہلا روزہ 3000 سال کے برابر ہے۔ یہ اگلی روایت ہے، 3000 سال۔ کتنے سال؟ دوسرے روزہ دن کا روزہ 10,000 سال اور تیسرے دن کا روزہ 18,000 سال کے برابر نیکیاں ملتی۔ ابن عباس فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایام 20 کے روزے نہیں چھوڑتے تھے، نہیں چھوڑتے تھے۔ قتادہ بن ملحان کیسی سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایام 20 یعنی 13ویں 14ویں اور 15ویں روزے رکھنے کا حکم فرمایا، اور یہ فرمایا یہ ایسے ہے جیسے کہ پورے سال روزہ رکھنے کی مثال ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہر مہینے کے 3 نفل روزے رکھنا ثواب کے لحاظ سے زمانے بھر کے روزے رکھنے کے برابر ہے، اور وہ ایام 20 کے روزے ہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی آپ کی بارگاہ میں ایک بھنا ہوا گوشت لے کر آیا، اس کے ساتھ چٹنی اور سالن بھی تھا۔ اس نے یہ سب چیزیں لا کر آپ کے سامنے رکھ دی۔ آپ نے اپنا ہاتھ روکے رکھا اور اس میں جو بھی کچھ نہ کھایا تو صحابہ کرام کو کھانے کا حکم دیا۔ اس دیہاتی نے بھی ہاتھ روکے رکھا، تو پھر اس دیہاتی نے پوچھا کہ حضور آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ تو آپ نے فرمایا میں ہر مہینے 3 روزے رکھتا ہوں، اور وہ ایام 20 کے روزے۔ اور اس دیہاتی سے آپ نے فرمایا تم بھی روزے رکھا کرو، تم بھی ایام 20 کے روزے رکھا کرو۔ اب آپ کو ایک اور حیرت انگیز بات بتاؤں۔ چاند کی 14 تاریخ کو عام طور پورے چاند کا دن ہے، اس کے قریب ترین دن 13، 14، 15 ہوتے ہیں۔ اس دن چاند مکمل روشن ہوتا ہے اور زمین، سورج اور چاند ایک سیدھ میں ہوتے ہیں۔ ہماری جو فلکیات، یہ جو ہماری کہکشائیں ہیں، گلیکسیز ہیں، سیارے ہیں، ستارے ہیں، ان کے جو ماہرین پوری دنیا کے سائنسدان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہی راتوں میں زمین میں مختلف حیرت انگیز تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، ماحولیات میں بھی اور انسانی نفسیات میں بھی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ وہ تبدیلیاں پوری دنیا میں حیرت انگیز طور پہ واقع ہوتی ہیں۔ چاند زمین پر کشش شکل ڈالتا ہے جو سمندر کے پانی پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اور چاند کی 14 تاریخ کو چاند اور سورج ایک سیدھ میں ہوتے ہیں، اس لیے اس دن لہریں بہت اونچی ہوتی ہیں، بڑے بڑے جہاز رک جاتے ہیں، اور پوری تاریخ نے یہ بات بتائی ہے کہ ان 3 دنوں میں بڑے بڑے جہاز سمندر کھا گیا، بڑے بڑے جہاز سمندر کھا گیا۔ چاند کی 14 تاریخ کو سمندر کی اونچائی اور ان کی لہریں بہت زیادہ معمول سے زیادہ ہوتی ہیں۔ پورے چاند کے دوران لوگوں کی نیند متاثر ہوتی ہے، نیند کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے، اور نیند کا معیار بھی متاثر ہوتا ہے۔ انہی دنوں میں انسان کو محسوس نہیں ہوتا۔ پورے چاند کی راتوں میں نیند آنے میں دیر لگتی ہے، اور نیند کے ہارمونز میں کمی کی وجہ سے نیند کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے۔ آپ ایک چیز محسوس کریں، ہماری روحانیت، تعویذات اور عملیات کی کتابوں میں جتنے بھی چلے ہیں وہ ان چاند کی راتوں میں ہے۔ کیوں؟ چلے کے لیے جاگنا ضروری ہے، جاگنا ضروری ہے، اور انہی راتوں میں نیند کم آتی، اور انہی راتوں میں نیند پہ اثر ہوتا ہے۔ کیوں؟ چاند خود روشن ہے، خود جاگتا ہے، تو وہ جگاتا بھی ہے، صرف جاگتا نہیں ہے، وہ جگاتا بھی ہے۔ یہ بہت باریک بات ہے، وہ جاگتا ہے تو جگاتا بھی ہے۔ کچھ محققین اور معالجین کے مطابق پورے چاند میں نفسیاتی مریض، خاص طور پہ شیزوفرینیا کے مریضوں میں
علامات شدت اختیار کر جاتے ہیں، اور سائنس کہتی ہے کہ پوری دنیا میں جرائم بڑھ جاتے ہیں، خون کی لہریں، خون کا دوران بڑھ جاتا ہے۔ ان 3 دنوں میں پوری دنیا کی ریسرچ ہے کہ جرائم کی شدت بڑھ جاتی ہے، غصہ جلال بڑھ جاتا ہے، خون، قتل و غارت، چوری اور وارداتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اور اسلام کا نظام کیسا مبارک و محترم نظام ہے کہ شریعت کہتی ہے روزے رکھو۔ روزہ نام ہے صبر کا، روزہ نام ہے رک جانے کا، روزہ نام ہے ٹھہر جانے کا، روزہ نام ہے برداشت کا۔ جب روزے رکھو گے تو برداشت اور صبر کا ایک نظام پیدا ہو، بس، اور اسی صبر اور برداشت میں قدرتی اور اس کی کریمی اور رحمت کے فیصلے ہوں گے، اسی برداشت اور اس کی عطا اور کرم کے فیصلے ہوں گے۔ چاند کا اثر سمندر کے پانی پر ہوتا ہے۔ اب غور سے سمجھے، ایک اور چیز بتا رہا ہوں سائنس کی۔ چاند کا اثر سمندر کے پانی پر اور پوری دنیا کے پانی پر ہوتا ہے۔ انسانی جسم میں 70% پانی ہے، 30% ہڈیاں ہیں، باقی سارا پانی ہے، گوشت پانی، جگر پانی، دل پانی، چربی پانی، یہ سب اس کو لیکوڈ کہتے ہیں۔ اور سالڈ اور سخت چیز جو ہے وہ ہڈیاں، وہ 30% ہے ہمارے جسم میں۔ پانی کا اثر پانی پہ ہوتا ہے چاند کا۔ اس کے لیے لوگوں کے بلڈ پریشر اور ہارمونل نظام، مردوں اور خواتین کے، اس میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور کائنات کے سب سے بڑے معالج میرے آقا مدینے والے نے فرمایا، ان 3 دنوں میں روزہ رکھ لو، تم بڑے بڑے حادثات، بڑی بڑی بیماریاں، بڑے بڑے واقعات اس سے بچ جاؤ گے۔ ان 3 دنوں میں روزہ رکھ لو۔ میرے حضور نے فرمایا کہ 3 دنوں میں روزہ رکھ لو، اور روزہ رکھنے سے تمہاری زندگی میں بہت واقعات ختم ہو جائیں گے۔ روزہ رکھنے سے یہ نفلی روزے کی برکات ہے، یہ نفلی روزے کی تاثیر ہے، اور یہ نفلی روزے کے کمالات ہیں۔ نفلی روزے اب اس چاند کا خواتین پر بھی اثر ہوتا ہے اور بچوں پر بھی اثر ہوتا ہے، اور ان کے ہارمونز پہ اثر ہوتا ہے، اور بچوں کے عادات، چچڑاپن، ان کے مزاج اور ان کی طبیعتوں پہ اثر پڑتا ہے۔ میں بعضوں کا سوچتا ہوں، انگریز نے اتنی تحقیق تو کی ہے کہ کون سی روشنی لگائیں گے تو مچھر آئے گا اور مکھی آئے گی، اور آگے راڈ لگے ہوئے ہوں گے، ان میں بجلی ہوگی اور وہ مر جائیں گے۔ تو اگر وہ سرخ اور تیز روشنی لگاتے مچھر بھاگ جاتا، انہوں نے دودھیا روشنی لگائی اس کے لیے، مچھر، مکھی، کیڑا مکوڑا اس کی طرف جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انگریز نے نہیں چھوڑا، وہ چیزیں جو ہم بھول گئے، جنہیں ہم نے فراموش کر دیا، ہمیں چھوڑ دیا، انگریز ان چھوٹی چیزوں پہ تحقیقات کی انتہا کر چکا ہے۔ اور یہی ایام 20 کے روزوں کی طاقت ہے، یہی ایام 20 کے روزوں کی تاثیر ہے، اور اسی کا کمال ہے۔ مرگی کے مریض ایپیلیپسی، ان راتوں میں ان میں شدت اور تبدیلی کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ مرگی کے مریض یا ایسے لوگ جن کو ذہنی ڈپریشن، ٹینشن ہے، اس ذہنی ڈپریشن اور ٹینشن کے مریض، یہ راتیں ان پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ ان راتوں کا جانوروں پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ جانور خاص طور پر رات کو سرگرم جانور چاند دن رات میں اپنی سرگرمی حرکت میں آتے ہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک جاننے والے تھے، ان کو ہم چاچا موسیٰ کہتے تھے، رحمۃ اللہ علیہ، فوت ہو گئے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے ہاں ایک ٹھیڑ ہے، ایک غرق شدہ شہر ہے، اس میں سے سکے بھی نکلے، چیزیں بھی نکلتی، میں بلکہ اینٹیں بھی لے آیا۔ ان کا نلکا تھا تو نلکے کے آگے اینٹیں لگی ہوئی تھی، تو میں نے دیکھا تھا کہ اینٹیں کوئی خاص ہیں۔ میں نے کہا اینٹیں کہاں سے لی؟ کہنے لگے ہم یہ ایک پہیے والی ٹرالی نہیں ہوتی جس کو بندہ لے کے چلتا ہے، یہ لے کے جا رہے تھے، تو آگے ٹرالی کا جو پہیہ ہے زمین میں دھنس گیا، تو ہم نے کھودا تو وہ کنواں نکلا، ہزاروں سال پرانا شہر،
उस कुएं में से सारी ईंटें हमने निकाल ली, ये जो कमरा बना हुआ है इसकी बुनियादों में वो सारी ईंटें लगा दी हैं। कुछ ईंटें बची थी तो हमने ये नलके के आगे रख दी, वो नलके वाली ईंटें उठा के ले आया मैं, और वो मैंने अपने म्यूजियम में रखी। मुझे पुरानी चीजों का शौक है, इसलिए कि ये हमारा विरसा है, इसकी हिफाजत होनी चाहिए। तो बात चली थी तो कहने लगे कि वहां गर्कशुदा एक शहर है, हजारों साल पुराना, एक सांप है, सिर्फ 14वीं की रात को निकलता है। 14वीं की रात निकलता है, और उसके अंदर एक खास मादा होता है, उसकी एक इस्तिलाह है, उसके अंदर उसका एक जौहर होता है, वो उसको ऊपर फेंकता है गोली की तरह, और फिर उसको मुंह में पकड़ता है, फिर फेंकता है, खेलता है उसके साथ। अगर नीचे गिर जाए तो फिर उसको मुंह से उठाता है, उसके साथ खेलता है। क्या कहते हैं उसे, कोई बताए? मन का, सांप का मन का, वो मन का होता है, और जो जोगी होते हैं उस मनके की तलाश में होते हैं। कहने लगे कि जोगी आया, उसे पता चला कि यहां 14वीं रात पे सांप आता है और इस जगह आके अपने मनके से खेलता है। उसके मुंह से मनका निकालता है, वो फेंकता है ऊपर, फिर मुंह से उसको मुंह में लेता है। उसने क्या किया, उसने सारे घरों से राख इकट्ठी की, कोई 2-3 हफ्ते लोगों से राख इकट्ठी करता रहा, राख इकट्ठी की। जिस जगह सांप ने 14वीं रात को आना था उस जगह राख बिछा दी सारी, ताकि उसका मनका जब गिरे तो वो राख में गुम हो जाए, मनका गिरे तो राख में गुम हो जाए। बस उसको वही मनका चाहिए था, और उस मनके की ताकत है सांप के डसे के लिए, खजानों के लिए, और उसकी अजीबोगरीब तासीर है। एक वो मनका, एक बिल्ली की जेर, आमन नाल, बिल्ली का जो जेर होती है ना, आमन नाल कहते हैं, जिसमें बच्चा होता है, वो कभी बिल्ली अपने करीब नहीं आने देगी, उसी वक्त खा जाएगी। और जो माहिर होते हैं वो उसकी हिफाजत करते हैं, और जिसके पास बिल्ली की जेर हो और पहलौटी के बच्चे की कमीज हो, ऐसा बच्चा, मां का बच्चा जिसका पहला बेटा पैदा हो, और उसको जो कमीज पहनाए और वो मैली हो, कपड़ा पहनाए वो मैला हो, वो और बिल्ली की आमन ना, उसका ये फिर मैं और मौजू पे चल पड़ूंगा, ये अजाबात का मौजू है। तो उसने राख फैलाई, सांप निकला, 14वीं की रात को निकला। बात चल रही थी कि 14वीं की रात का ताल्लुक इन रातों का जानवरों पर भी असर होता है, और अपने मनके से खेला, अपने मनके से खेला, तो खेलते खेलते उसका मनका नीचे गिरा, तो नीचे तो राख थी, वो राख में दब गए। सैंप ने बहुत उसको तलाश किया, बहुत तलाश किया, तड़पा, पर उसका मनका ना मिला, हत्ता के सुबह हो गई। सारी रात तलाश करता रहा, पर जो तलाश करता था, जो राख में और वो दबता था। उसने बहुत बड़ी तह बचाई थी राख की। आखिर वो चला गया, तो वो जोगी आया और उसने राख में से मनका लिया। चाचा कहने लगा फिर कभी नजर नहीं आया, वो पता नहीं उसने मनके का क्या किया। चाचा ने असल में ये वाकया मुझे सुनाया और कहने लगा भतीजे बताइए मनके का क्या फायदा होता है। मुझे कहने लगे इतना पता है कि जिसको सांप डस जाए उसको मनका लगा दो, मनका वहां चिपक जाएगा, उसकी जहर सारी चूस लेगा, और जब जहर खत्म होगी खुद गिर जाएगा। जानवरों पर इसका असर होता है, जानवरों पर। कई जानवर हिजरत करते हैं और उसका ताल्लुक 14वीं रात। आपका ये पटेर साइबेरिया से आता है, हजारों मील, तीतर हजारों मील का सफर करके सर्दियों में। तलोर, कश्मीरा, ये परिंदे हैं जो बर्फ के रहने वाले हैं। कौंजे, इनकी हिजरत का ताल्लुक भी इन्हीं चांद रातों के साथ इसका बहुत बड़ा ताल्लुक है। अमलियात के वज़ाइफ, कौन सा वजीफा, कौन सा तावीज किस रात में लिखें, किस रात की किस साथ में लिखें, दिन की कौन सी साथ में लिखें, तो वो साथ ऐसी होती है कि जो जाके निशाने पे लगती है। निशाने, इन्हीं रातों में जलजले, आतिशफिशां, जमीन के नीचे हलचल, पहाड़ों के नीचे हलचल, उनका ताल्लुक भी इन्हीं रातों से है। हत्ता के बाज माहिरीन तजर्बात के एतबार से फसलों की कटाई
वो इन्हीं रातों में मांगते हैं। आपने एक चीज देखी होगी, किले में, पुरानी इमारतों में लकड़ियां लगी हुई हैं, जहां हम स्लैब और लेंटर डालते हैं, वो लकड़ियों को आज तक दीमक नहीं लगे, उनको कोई दवाई नहीं लगाई हुई। मैं इन चीजों को खास महसूस करता हूं, मैं इन चीजों को खास नोट करता हूं। हमारी तो लकड़ी को 6 महीने के बाद दीमक लग जाती है। वो एक खास वक्त होता है, खास लम्हा होता है, खास मौसम होता है जिस वक्त वो दरख्त काटा जाता है। उसके अंदर मिठास जमीन में होता है, कड़वाहट दरख्त में होती है। बस वही कड़वाहट मतलब है, जिसमें मिठास नहीं होगा दीमक नहीं जाएगी। संदल को दीमक नहीं खाती, नीम के दरख्त को दीमक नहीं खाती, संदल की खुशबू होती है, लेकिन जायका तो बहुत कड़वा होता है। ये कुछ चीजें हैं जिनका हमारी जिंदगी के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुक है, और उन्हीं में ये अय्याम बीस है, अय्याम बीस। और इसी में वक्त के फैसले होते हैं, और बरकत के फैसले होते हैं, और बरात के फैसले, निजात, कि इसको निजात दे दो आग से, कर्जों से, बीमारियों से, दुखों से, तकलीफों से, नाकामियों से, इसको निजात दे दो। इन रातों में बड़े बड़े अजीब फैसले होते, इन दिनों में बड़े अजीब फैसले होते। रूहानियत की साइंस, यानी मैंने आपको दुनिया की साइंस के वाकयात सुनाए, पहले आका की हदीस फरमान सुनाए, फिर दुनिया की साइंस के वाकयात सुनाए। रूहानियत की साइंस कहती है कि इन रातों में कोई खास फैसले होते हैं, कोई खास अताएं मिलती हैं, और खास करम और फजल मिलता है इन रातों में, इन रातों। और खुशकिस्मत होता है वो शख्स जो इन रातों की कदरदानी और इन दिनों की कदरदानी करता है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज बड़ी खास है। फरमाया इसलिए कि जो अल्लाह के रास्ते में चलते हैं, हमारे बड़े उन्हें नफली रोजा रखने से मना करते हैं। क्यों? वो खिदमत नहीं कर सकते। फिर जो सिर्फ इस एहतमाम से चले कि उसका सिर्फ मकसद ही नफली रोजे हैं, वो अपने घर से सिर्फ यही सफर करके आए, या अपने मकाम पे, अपने घर पे, अपनी जगह पे सिर्फ यही अमल, इसी अमल में रहे कि वो नफली रोजे रखे। मैं बड़ी खास बात बता रहा हूं, वरना क्या होगा, इसमें एक वजाहत बताता चलो। बाज़ औक़ात बंदा नफली रोजे रखता है और फराइज उससे छूट जाते हैं, और रिज़्क़ के हलाल बहुत बड़ा फरीजा है। मैंने एक खिदमत तय की है, उसका मुआवजा तय किया है, या मुआवजा नहीं, मैंने अपने आप को किसी काम, किसी खिदमत, किसी मेहनत के लिए पेश किया है और तय कर लिया है। अब अगर मेरा जिस्म का निजाम ऐसा हुआ जैसे मौजूदा गर्मियां हैं, तो अगर उस खिदमत में कमी वाक़ई हुई तो वो खिदमत फर्ज थी। क्यों? उससे तय था, और ये नफिल थे। मैं आपको सारी वजाहतें बता रहा हूं। एक बंदा है जो सिर्फ तय करता है कि मैंने सफर इसलिए किया है कि मैं, जैसे इस महीने से इंशाअल्लाह हम बाकायदा तस्बीह खाने में अय्याम 20 के रोजों का एहतमाम कर रहे हैं, सेहरी, इफ्तारी, और रात को सारी रात सूरत फातिहा, नंगा सर, नंगा आसमान। लेकिन यह शर्त खवातीन के लिए नहीं। इसकी बहुत ज्यादा तासीर है, इसकी बहुत ज्यादा ताकत है, और बहुत ज्यादा कुव्वत है। जो इन रातों में सूरत फातिहा पढ़ता है, वो सारे कुरान को पढ़ता है, और सारे कुरान के लफ्ज लफ्ज को पढ़ता है, हर्फ हर्फ को पढ़ता है, जुज जुज को पढ़ता है, वो सारे कुरान को पढ़ता है जो इन रातों में सूरत फातिहा पढ़ता है। क्यों? जो सारे कुरान में है वो सब सूरत फातिहा में है, जो सब सूरत फातिहा में है वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है। जो बंदा बिस्मिल्लाह के साथ इन रातों में खुला और बहुत ज्यादा सूरत फातिहा पढ़ता है, तो सारे कुरान की तासीर उसको मिलती है, और कुरान की एक एक आयत ये पे जो वादे हैं अल्लाह के, एक एक आयत पे जो अल्लाह की रहमत और अल्लाह का फजल है, वो सारा का सारा इसको मिलता है,
جو سورت فاتحہ پڑھتا ہے. کھڑے ہو کے پڑھ لیں، بیٹھ کے پڑھ لیں، درمیان میں کوئی حاجت ہو وہ پھر باوضو ہو جائیں، پھر باوضو ہو جائیں. اور اس کو بہت زیادہ پڑھیں. آپ چاہیں تو 2 نفل پڑھ لیں، نفل کی نیت باندھ لیں اور اس میں سورت فاتحہ کا تکرار کریں، بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ. ہاں 2 نفل کر لیں، اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تکرار کریں. سورت فاتحہ کا بھی تکرار کر سکتے ہیں بہت زیادہ، یعنی ایک ہی نفل میں 500 بار سورت فاتحہ، 200 بار، 100 بار. پھر اگلی سورت ملا کر رکوع، پھر سجدہ، پھر اگلی رکعت، پھر اس میں سورت فاتحہ کا تکرار، مسلسل سورت فاتحہ پڑھ رہا. پھر اس کے بعد کوئی سورت ملا کے رکوع سجدہ. یہ 4 رکعت اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. طاقت بہت ہے، فیصلے ہو جاتے ہیں. راتوں میں ہم راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. عالم سو رہا ہے، عالم سو رہا. کل میں ایک چینل کو پروگرام دے رہا تھا تو مجھ سے کہنے لگے رات کو دیر سے سونے کے کوئی نقصانات. میں نے کہا ایک اللہ والے تھے، وہ کہتے تھے رات کو یا کنجری جاگتی ہے یا کتا جاگتا ہے، یا پھر اگر کوئی تیسرا جاگتا ہے تو رب کو منانے اور رونے والا جاگتا ہے. رب کو منانے والا، رونے والا، بلکنے والا، تڑپنے والا، سسکنے والا، وہ پھر جو ہے وہ جاگتا. یہ راتیں وہ ہیں جو پھر آپ کی نسلوں کے لیے فیصلے کرواتی ہیں. نسلوں کے لیے. میں نے کئی دفعہ کہا میں اپنے بڑوں کے مزارات پہ جا کے بیٹھتا ہوں، میں خاموش ان کو ہدیہ کرتا ہوں اور کھو جاتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں اعمال تھے اور میں نے ان لوگوں سے سنا جنہوں نے آپ کو دیکھا اور آپ کے ذاتی مشاہدات میں پڑھا اور خوابوں میں نے آپ سے ملاقاتیں کر کے آپ سے بہت کچھ سیکھا کہ آپ ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے. دعائیں، برکتیں، اعمال کی اللہ کے خزانوں سے لے کے یہ جو راتیں ہیں اور جو یہ دن ہیں، دن کا روزہ اور رات کی تلاوت. میری آپ کے تو 3 دن کی ہے. اس دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے 40 سال ایسے گزارے. ہاں 40 سال ایسے گزرے. اور ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کی رات مسلح پہ سواری ہوتی تھی، رات سواری مسلح پہ ہوتی تھی اور دن کی سواری گھوڑے پہ ہوتی تھی. جگہ جگہ پھر کے لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے. ایسے لوگ اگر آپ یہ کر لیں گے تو اس کا جو فیصلہ ہے وہ نسلوں تک چلے گا، نسلوں تک چلتا ہے. نسلیں آبیاری پاتی ہیں، نسلیں برکت پاتی ہیں، نسلیں رزق پاتی ہیں، نسلیں خیریں پاتی ہیں، عافیتیں پاتی ہیں اور نسلوں میں رزق تقسیم ہوتا ہے اور دونوں رزق تقسیم ہوتے ہیں. اس کی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اس کے کچھ مشاہدات، تجربات. ایک رزق روحانی، ایک رزق جسمانی. جس بندے کو پرانا رزق روحانی ساری سجدے، ساری روحانیت، ساری عبادتیں، ساری تسبیحیں، سارے حقوق، ساری زندگی کو استعمال کرے، چاہے بھگو کے جس کو بندہ کہتا ہے کہ ولی کی زندگی ہے، یہ رزق تو تازہ کھائے. اور رزق جسمانی سواریاں، گھر، دولت، جس کو سینے کی بیماری ہے اور ریشہ ہے، بلغم ہے، دمہ ہے، الرجی دنیا میں ساری مہنگائیاں آ جائیں اور موسمی اثرات اس پہ بہت اثر انداز ہوتے ہیں، اس کے خاص لیے طور پہ گندم کی کٹائی، پولن الرجی جو اسلام آباد کی سوغات ہے، پولن الرجی جسمانی ہے. اور دمہ اور ریشہ اور بلغم. روزے کے نام پہ آپ رزق جسمانی کا مجاہدہ کرتے ہیں. غور سے سمجھیں، روزے کے نام پہ رزق جسمانی کی کمی کا شکار ہے مجاہدہ اور ان کے لیے رنگ برنگ کے کیپسول اور وٹامنز اور سیرپ وغیرہ سارے ہوتے ہیں. بھوکا رہا 2-3 انجیر لے کے ایک بڑا چمچ کیوں سیب کا سرکہ ہو، میں کسی کا احسان سیب کا سرکہ ہو کا بدلہ دیتا ہوں، اس میں ڈال کے ٹکڑے انجیر کر کے رات کو بھگو کے رکھ دیں، احسان صبح نہار میں وہ انجیر کھا لے، اوپر سے پانی پی لے. بدلہ دوں گا.
चंद दिनों में खून बनता देखे। तुमने कई लोग ऐसे मिले जो मेरी खून की खातिर बोतलें दी, कमजोरी हो प्यार, गई, प्यार फितरी से खून बनाना है, फितरी खून खातिर चाहते हैं। मैंने उनसे मौजूदा कहा ये कर लें। आपके इन इलाकों में तो अब गर्मी है, जिनका पेट बढ़ा हुआ अभी है सावन चल रहा है, और जिनको कोलेस्ट्रॉल अभी खून तो बहुत बादल में गाढ़ा आ है, रहा यूरिया बहुत है, बाद में यूरिक तो सबसे एसिड गर्मी बहुत और है, बढ़ जाती है। एक महीना हफ्स गर्मी का इंजीर पड़ा है, इस्तेमाल कर। तो मेरी जिंदगी में एवज में कोई फिर अल्लाह देता कम से कम कोई 90-100 के करीब ऐसे केस हैं एक बाबा जी थे जिनको तो मैंने या में सिर्फ 20 के रोजे इंजीर रखते खिलाया, उनके डायलिसिस तो अपनी जिंदगी भर वसीयत के में लिए एक खत्म चीज हो गए। लिखी और 200-300 केस ऐसे और हैं अपनी जिनको मैंने नस्लों इंजीर को खिलाया। कहा थैलेसीमिया जिंदगी या भर के में लिए 20 के खत्म हो रोजे गया। न छोड़ना। थैलेसीमिया कहते मैंने इन हैं रोजों के जिसमें जरिए हर से हफ्ते 2 हफ्ते के बाद तुम्हारी खून की बोतल और लगती तुम्हारी है, खून नस्लों लगता का है रिस्क बच्चों अल्लाह को, से मनवाई, बाज़ औक़ात बड़े बड़े भी हो जाते हैं। वुसअत मनवाई है, इंजीर बरकत मनवाई है। गर्मी है तो खैर भिगो के मनवाई। खाएं, ताजा खाएं, ऐसे भी खाएं, इंजीर खाएं। मैं एक मुल्क में था तो सफर और कर रहा इंजीर था गाड़ी जिंदगी में, की राहत है, जिंदगी की जिस एक बंदे की जान गाड़ी है थी उसने मुझे इंजीर। काम की बात बताई। किटाने कहने लगा है, मैंने भूख के जोड़ों के दौरान लिए, गुस्सा न पट्टों करने के की लिए, ट्रेनिंग की, आसाब के लिए, मशक की, मेदे के लिए, जिस्म को भूख के ताकतवर करने के दौरान लिए, गुस्सा न करने की। जिस्मानी आज़ा को मजबूत करने के लिए। तो रोजा, बहुत लंबा रोजा। एक बाबा जी थे, जंगल के जानवरों पे जब रिसर्च की गई तो पता चला कि उन्होंने जंगल के वो अपने पीछे जानवर जो बैग सबसे लटकाया ज्यादा हुआ था, उसमें एक ताकतवर बहुत हैं बड़ा पत्थर था। और सबसे ज्यादा दिन को रोजा आसाब के रखते थे, मशहूर रात हैं, सारी उनकी गिजा इबादत 2 करते चीजें थे। हैं। और वो कहते हैं कि इंजीर पत्थर गिरा हुआ सोने का बन वो जाए, जैतून गिरा पड़ा सोना उनके हो दरख्तों जाए। के नीचे खाते हैं, जैतून के पत्ते इसे खाते अल्लाह हैं, वाले के जैतून ज़ेरे का फल निगरानी खाते नहीं हैं, थे। इंजीर के पत्ते खाते हैं, इंजीर और का फिर फल खाते हैं। दुनिया के मजबूत तरीन मुसलसल अगर कोई मुजाहिदा जानवर करके हैं वो भूख की दरिंदे वजह हैं से या उनका कोई गुस्सा जानवर इतना है। बढ़ गया था उनकी कि गिजा थोड़ी सी में उंगली तहकीक लगती के बाद थी 2 तो चीजें मिली हैं, हजारों वोल्टेज के करंट लगता था, ऐसे नहीं और वो बहुत ज्यादा ये गुस्से खुद गिजा है। वो कर गुजरते थे। और जो नबातात की साइंस है, नबातात की साइंस वो कहती है कि ये शहतूत तो अल्लाह की पाक ने किस्म आपको है, पसंद इंजीर शहतूत की कौम में से है, सूरत फातिहा, शहतूत की इय्या कौम का में नाम से। दो, बिस्मिल्लाह, और इसके अंदर बहुत कुव्वत और ताकत भी है, जैसे और फिर सूरत इंजीर के फातिहा पूरी में आप दुनिया में अल्लाह से टॉनिक कह रहे हैं लिखते अल्लाह के हैं। नाम दे, अनामत अलैहिम, उर्दू इनाम दे, डाइजेस्ट ने एक मजमून छपा था और एक साहब ने मुझे उसकी इनाम दे, तस्दीक भी की गैर जो उसमें मगजूब, शामिल थे। गजब न दे, कोई नाराजगी, जब अमेरिका और तालिबान बर्बादी, की जंग थी, कोई नाकामी, परेशानी, अमेरिका ने हर तरह कोई से उनकी हादसा, खुराक खत्म कर दी, बंद कर वजन, दी। अंदर तालिबान मौजूद है और महीनों कोई लड़ते परेशानी, रहे। जब कोई ऐसी अमेरिका चीज नाकाम हुआ, पता चला कि जिसने क्या पछतावा खाते हो, थे, पता चला जिल्लत, शहतूत किल्लत, खाते थे। उसने कहा किल्लत, फिर यहाँ गजब शहतूत के है, दरख्त गजब की जड़ें उखाड़ दो। गैर मगजूब, वो अल्लाह शहतूत गजब खाते से थे, महीनों जिंदा रहे, कुछ भी अपनी नहीं हुआ। नाराजगी से बचा, गैर मगजूब, गजब से बचा, अपनी इंजीर नाराजगी से बचा, गैर मगजूब। मोमिन इसलिए खड़े कि मैंने अचानक पूरी हादसे दुनिया से के बचा, अमेरिका को अचानक कमली वाले परेशानी की से मोहब्बत सिखानी है और पूरी दुनिया के अमेरिका मेरे को पास कमली बैठे वाले थे। का नूर देना है। उनका बेटा इस वक्त एक ये है कि सबको मार दो, कितने मारोगे। बड़ा एक ये है कि सब जिंदा रहें, उसे कहने ताबिंदा लगे कि रहें, मेरी पाइंदा बीवी रहें, कैसे फौत मेरे मदीने वाले के गुलाम का बन वक्त जाएं। तेरे दर का जो भी गाड़ी फकीर पे है आए। वही 2 जहां लेकिन का गाड़ी अमीर की है। सड़क बिल्कुल साफ उसे थी। बादशाहों से क्या गरज, लेकिन जो गदा है सैलाब शाह सड़क को चाहा जहां हुआ है। है और बहुत बड़ा रेला सैलाब का सारी उसने इंसानियत सड़क के को लिए काट- खैर खाही का काटा सच्चा जज्बा। और दूसरी तरफ गुजर रहा था। इंजीर हमें पता नहीं था कि टॉनिक शाम है, कटी टॉनिक हुई है। गाड़ी पूरी इंजीर रफ्तार बाबा से खाता है और जैतून कहता है बस। कि शखमत की हुरमा फी। अचानक गाड़ी उस रेले की सड़क के नीचे चली माफ। गई और गाड़ी को फिर वो मुझे कहने वहां लगे, पे मिली। मैंने कहा मैं खुद लभेदा मैंने होता कहा कैसे मिली, कहा बड़े बड़े पाइप लिए, कश्तियों पे बैठ के पाइप मुझे मारे कहने लगे, नीचे अगर हकीम कि साहब कोई आपको या पाइप कोई मुरीद जाके नहीं, कोई गाड़ी बुलवा के दे। लोहे से टकराए। मैंने तो कहा कई मक्की साहब दिनों के बाद गाड़ी गाड़ी और लाशें मिली, कई दिनों के बाद। गैर मकसूद, फिर मुझे एक दफा कोई ऐसा कहने लगे, नजर ना आते मैं जो जिंदगी बलोच को मजाक परेशान के बगैर रह नहीं सकता। मैं हंसी मजाक तुर्की की के मजबूरी जलजले में कुछ थोड़ी सी वहां की खिदमत के लिए टॉनिक गया, है। इमदाद लेके। तो एक बिल्डिंग गिरी अब हुई इंजीर थी। खोले ना, मैं कुछ महीने पहले उस शहर में छोटे गया, जर्रे हैं, जर्रे हैं, गाजियाबाद छोटे के। छोटे खिशखाश के दाने के बराबर। शहर साइंस बड़ा कहती जगमगाता है, शहर, साइंस में यानी अच्छी बात है। इतनी सफाई शहर साइंस में कहती है ये जो इसके अंदर कि मैंने छोटे आंखों से छोटे देखा जर्रे कि हैं ना, शहर की हर गलियों जर्रा वो में है ये जो कालीन ब्रेन को का सेल है और न्यूरॉन खींचने है। के लिए वैक्यूम नहीं हर होते, जर्रा गलियों वो में है। वैक्यूम फिर रहे हैं। और दिमाग बड़े-बड़े को वैक्यूम, जब जो बड़े-बड़े चीज ताकत heavy, देती है, जिस कि चीज का गलियों दिमाग का की इलाज तरसों हो गया, में भी समझ कोई में पूरे सिगरेट, जिस्म का इलाज हो। कोई तिनका ना हो। ये आयुर्वेदिक साइंस जो है ना, जिसे गलियों में यूनानी वैक्यूम साइंस फिर कहते रहे नहीं, थे, हिंदी साइंस कहते इतनी हैं। सफाई, आयुर्वेदिक
پھر اس شہر کو संस्कृत के پھیر हिंदू دیکھا जोगियों की تو ایک عمارت کے तिब्बत है قریب گیا میں जोगियाना और बड़ा تو कामयाब اس میں سے इलाज है। بدبو آ رہی تھی اور کتا جو ہے نا قریب جا کے आयुर्वेदिक اس साइंस کے की اندر एक گھسنے थ्योरी کی है کوشش کر رہا कि تھا दिमाग का इलाज करो। ابھی عمارتیں اٹھی نہیں تھی کرینے اور ہماری لگی ہوئی میڈیکل تھی سائنس کی بھی تھیوری کام ہے تیزی دماغ کا سے علاج ہو کرو، رہا اس کو تھا سن کرو، اس کو لیکن وہ سناؤ۔ عمارت جتنی ویسی بھی ہی دوائیں گری ہوتی پڑی ہیں تھی کئی اس میں منزلہ سن کرنے کی عمارت دوائیں تھی ضرور اور ہوتی ایک ہیں۔ دوسرے کے اوپر اس تہ کو کر سناؤ، تہ اس کی پڑی ورکنگ کم ہو، اس سوچے کم، بولے کم، اور میں دیکھے نے کم، کرے قبرستان کم۔ دیکھا جب میلوں اس کو میں سکون دو گے نا پورا میلوں میں جسم کو قبرستان سکون ہو جائے گا۔ میں قبرستان میں فاتحہ تو میں کے آپ لیے کو گیا سائنس کی تھیوری بتا رہا ہوں۔ تو وہاں وہ فوج کھڑی سب تھی کچھ جو آپ ہر بندے کو آرٹیفیشل نہیں آنے مصنوعی دے رہے گولیوں تھے میں چاہتے ہیں، میں وہ گیا سب تو کچھ جو کہنے لگے آپ ان عام کو آنے زندگی دیں کی دواؤں میں چاہتے ہیں اور اور مہنگے کہا علاجوں دعا میں کریں چاہتے ہیں، اور جن اور کے ماں باپ میری طرف اثرات یہ اشارہ ہیں کر کہ کے کتنے ترکی بے زبان میں شمار میرے لوگ ساتھ ساتھ نشے تھے پہ وہ لگ سمجھتے گئے تھے ان گولیوں کی کہنے وجہ لگا سے۔ ایسے لوگ سارے وہ نہیں ہو سب سکتے کچھ اگر ایسے ہوتے تو انجیل یہ میں نہ موجود ہوتا ہے، اور ایسا موجود ہے کہ اس کے کوئی ماں پھر میں ایک باپ جگہ گیا تو اثرات وہاں نہیں ہیں، گاڑیوں سائیڈ کا افیکٹس قبرستان نہیں تھا ہیں۔ جو گاڑیاں نیچے سے نکلی تھیں ڈھیر لگا ہوا تھا پچکی ہوئی میں نے آپ کو گاڑیاں عرض کیا لائن نا لگی کتنے ہوئی تھیلیسیمیا کے مریض، میں نے کہا انجیر کھلائیں، کھائیں کھائیں۔ جب راتوں کو صورت فاتحہ انجیر پڑھی نہیں کھا جاتی ہے سکتا بچہ، تو میں نے اس کہا کی انجیر کا کریمی شیک پلائیں، متوجہ اسے ہوتی دودھ میں ہے ڈالیں، اس کا غصہ ٹھنڈا ٹکڑے ہوتا ہے ٹکڑے کریں، پھر وہ چھوٹا سا زمین کپ کو کہتا خوب ہے شیک کریں، حرکت شیک اپنی کر کے بند اسے کر کوئی مشروب ڈالیں، ابھی انہوں نے خوبصورت سا زمین بہترین پہ فلیور سکھ سکون سے خوشبو رہنا ٹائپ کوئی چیز ہو یہ ڈال کے اس کو پلائیں، کسی پھر اس کا طرح عمر انجیر اندر جائے، پھر اس کا امر چبائے یا بن چبائے اس کا ویسٹ اٹھا دو بندے کو انجیر جائے۔ ٹھیک چھوڑ دیں عجیب صحت آپ کا اور نفع زندگی ہوگا ہے۔ نقصان ہو رہا ہے آپ کا پھر اس کا میرے عمل حبیب متوجہ کملی ہوتا والے ہے صلی اللہ اس تعالی کا علیہ وسلم نے فیض و انجیر کرم کو متوجہ پسند فرمایا، انجیر کو بطور علاج تجویز انعامتا فرمایا۔ اے مولا انعام دے مجھے آخر کیوں؟ بندہ کیا انعام مانگتا ہے انجیر کا ہماری یا اللہ زندگی کے سلیمان علیہ ساتھ کیا السلام عمل تیرے دخل ہے؟ بندے تھے انجیر نیک کا ہماری صحت کے پاکیزہ ساتھ کیا تعلق تو ہے؟ نے انہیں انعام عطا فرمایا مجھے عطا فرما بندہ کیا جوڑوں کے انعام مریض، مانگتا ہے کمر اور یا اللہ ڈسک تو کے نے مریض، اپنے انبیاء پہ جو گردے انعام جن دی کے اولئک ختم ہو گئے ہیں، اللہ اور یوریا، انعام اللہ کریٹینن من اور اس قسم کی النبیین چیزیں، کولیسٹرول بڑھ گیا ہے، بس انجیر کھاتا رہے۔ انعام اللہ علیہم میں نے آیت کا ایک لفظ چھوڑ دیا تھا اور ہماری کہ کیا میری حالت اصلاح ہے؟ ہو گئی اچھا ہوا ہم روز کھائیں گے، اے آج اللہ وہ 1 کلو انعام کھا دے جائیں جو گے، کل 2 انبیاء دانے کو بھی نہیں دی کھائیں گے۔ 2 دانے کھائیں، 3 دانے تاک دانے آپ کھائیں، صرف روزانہ صبح شام انعام کا تاک پڑھ 3 کے دانے کھائیں، سارے پر روز انبیاء کھائیں، کو جو رب نے عطا کیا تھوڑا سوچ کھائیں، سکتے ہیں نبی کو کتنا ملا ہوگا پر روز کھائیں، سوچیں تو صحیح اور زیتون کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ فلسطین کے پہاڑوں پہ سلیمان علیہ السلام کا مقام ڈھونڈا فلسطین اب کے تک پہاڑوں ہماری پہ زندگی میں جو اب سے پہلے ڈھونڈا قانون کے ہمارا اندر تیل گائیڈ تھا ڈالتے وہ تھے کہنے بڑے لگا ساری بڑے، زندگی آپ کو میری کبھی بھی یاد گزر ہے گئی ہے دیسی گھی آپ ڈالتے تھے۔ ایسی ایسی جگہ تلاش کر رہے ہیں جہاں آج تک اس سے ہم پہلے ہی نہیں سائنس نے کہا کہ کان میں کوئی چیز آئی نہ جو ڈالے۔ فلسطین کے پہاڑوں میں ہم نے حضرت اب سلیمان سائنس علیہ کی اس میں السلام کو مجھے بندہ ڈھونڈا آخر ریسرچ ڈھونڈ دکھا لیا رہا تھا، پھر اگلی ریسرچ۔ میں اس اس جگہ وقت بیٹھا تھا تو پوری میرے اندر دنیا ایک میں ہیبت سوار ہمیں تھی شور کی وجہ سے، یہ وہ جگہ ہے آلودگی کی وجہ سے، جو سلیمان کیمیکل علیہ کی السلام وجہ سے، فضاؤں جن کے میں جو تابع آلودگیاں ہوائیں اس کی وجہ سے، پانی اور ہماری غذاؤں کی جنات وجہ سے ہمارے انسان کان کی جو وکس ہے، سمندر کی میل ہے، مخلوق جو ہوائی کان کی فضائی گریز ساری ہے دنیا جسے کی میں کائنات دیسی کی زبان میں مخلوق کہوں، وہ ختم جن ہو کے رہی تابع ہے، کم ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ ایک خطرناک ہیبت چیز سوار اس کو ختم کر رہی ہے، وہ ہے موبائل اور موبائل کی لہر۔ ایک کیفیت سوار تھی سلیمان علیہ السلام بہرا پن بڑھ رہا ہے ایک اس کی وجہ سے، اے مولا تم تو عدم نے انبیاء برداشت پہ بڑھ انعام رہی ہے بھیجا اس کی وجہ سے، صدیقین پہ چڑچڑاپن، ہائپر، پوری دنیا میں جتنے اولیاء کے سردار اس ہیں رکس کی ختم ہونے کی ولایت وجہ کے سے، وہ سردار اندر ہیں جو چیف گریز ہیں تھی باس کان کے ہیں اندر، آقا ہیں ولایت کے اے اللہ تو نے ان پہ دماغ کی انعام کمزوری، نظر اینک عطا لگ کی رہی ہے اس ان کو تو موبائل نے کی اپنے وجہ سے، جلوے دکھائے اور حضرت کانوں سفیان کے اوپر ثوری اس کے رحمۃ اللہ اثرات علیہ جو کو 400 بار سے زیادہ صرف اللہ یادداشت کا میموری پہ دیدار اثر ہے اس کی وجہ سے۔ کملی والے کا دیدار کتنا ہوا فالج، راشا، مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ میری شاید بیماریاں کو بڑھ آج رہی ہیں اس کی وجہ سے، دیدار نہیں ہوگا ان کی رات کوئی رات ایسی نہیں گزرتی اور تھی جس پہ دیدار نہیں ہوتا تھا فرمایا سر کے اظہار بالوں کا نہیں کیا گرنا بڑھ رہا ہے، آخری سر کے ایام بال میں مجھے گنجاپن بتایا زیادہ ہو رہا ہے۔ اے اللہ تو نے جو اپنے جس نیک طرح لوگوں پہ انعام دیا ہمارے خون میں وہ انعام ایک دے ہمارا مجھے لبلبا ہوتا ہے، انعام وہ ایک تعلیم چیز بناتا ہے، اس کا نام ہے انسولین۔ سورت فاتحہ تو پوری کی پوری ایک داستان سچی کہانی اور سچا واقعہ ایک اور سمجھ لیں سچا کہ نظام ہے جسم کا ہمدرد وہ انعام ایک حصہ بناتا ہے، جب وہ کم اور ہو ایسا جائے انعام دے تو ہم مددگار کہ میری نسلوں انسولین سے فاقے اپنے ختم جسم کر میں دے داخل فقر کرتے ختم ہیں، کر دے جس کو انسولین غربت کا ختم کر دے انجیکشن کہتے ہیں۔ تندرستی سمجھ ختم رہے کر میری دے بات؟ میری نسلوں اسی طرح سائنس کہتی ہے اور میری کہ نسلوں ہمارے میں کانوں میں جو
یہ غنا نظام ہوتا ہے تھا، غنا میل کا غنا کری کا کریس کا ختم ہو گیا آل رسول کا قافلہ جا رہا تھا، اب اسے مزید چاہیے حضرت امام حسن تھے، حسین تھے، حضرت جعفر تھے، قافلے میں یہ حضرات حج کے لیے زیتون کا تشریف تیل قانون مدینہ سے مکہ
تو راستے میں ایک دیکھا تو تو زیتون کا تیل جب کانوں میں ڈالیں گے ایک اور بڑھیا اسے تھی، معمول بنائیں گے تو اس سے پوچھا کوئی پانی؟ تو اس نے کہا زندگی یہ میں بکری حیرت ہے، انگیز اس کے اس کے تھن تو رزلٹ، خشک ہے، برداشت، دوڑ کے پی لیں۔ یادداشت، انہوں نے اللہ کا نام صحت، لیا، بکری نظر دوئی، کی سب نے تیزی، پیا۔ سماعت کھانا؟ کانوں کی بہترین، کہا بال آل کا رسول نہ ہے، گرنا، گنجے پن کا نہ تو یہ ہونا، کھانا پھر اسی کو ذبح کر لیا، تندرستی، چہرے پہ انہوں نے ذبح شباہت۔ کر لیا، اس کو پکایا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، بہت بڑے شوہر جو شکاری آیا ہیں اس نے کہا بکری، اور بہت بڑے ڈاکٹر ہیں۔ اس نے کہا ایسے ایسے شکاری آئے بہت تھے، شوہر بڑا ناراض ہوا، وہ ایک ہی تو بکری تھی، ان کے وہ پاس بھی گئی۔ ان کا ایک جو شکاری بیگ ہے، غریب تو پہلے ہی اس میں تھے، غربت 3 کا چیزیں یاد ہمیشہ اور بڑھ ہے، گئے۔ میں نے دیکھا ہے۔ ایک آپ تیل نے کی دیکھا بوتل، زیتون کے تیل کی کہ بوتل، ایک مئی ہے ڈراپر اور جو ایک مدینہ ڈبی کی میں گلیوں میں چھوٹی سی مینگنیاں ویزلین، اکٹھی کر رہی ہے۔ پہلے دور میں مینگنیاں جمع کر کے اس کو بیچا جاتا اور تھا، ناک کے اندر وکس بکری کی، ڈالتے ہیں، بھیڑ کی مینگنی، ناک کے اندر تھوڑی سی، تو مینگنیاں اکٹھی کر اور رہی، دیکھا ڈراپر ہے تو وہی، کانوں کے اندر تیل تو ڈالتے جانتی ہیں۔ ہوں، کہا نہیں، اور جو تیل کہاں زیتون وہی کا ہے ہے وہ پیتے بھی ہیں، جس میں پکاتے بھی ہیں، بکری کھاتے بھی ہیں، اور جسم پہ ملتے بھی ہیں۔ تو یہ کیا ہو ان کے گیا؟ والد کا جو حال تھا وہ غربت آ گئی، میں آپ کو پہلے بتاؤں۔ غلام ان کے والد اس کو 1000 بکریاں دے دو 27 کو اور غالباً 1000 رمضان کی دینار صبح دے دو، اٹھے، سونے کے سکے۔ اٹھ کے آج بھی پاؤنڈ، غسل کیا، ڈالر، سب پھر سے زیادہ ورزش کی۔ طاقتور دینار ہے کویت کا، ورزش کرنے کویت کے کا بعد سحری تیار دینار کر، دے دو۔ نفل پڑھ لیں، حیران ہو گئے، سجدے میں اللہ کے پاس چلے انہوں نے گئے۔ کہا ان کو ہمارے دوسرے حضرت مجھے ایک جعفر دفعہ کی کہنے خدمت میں لگے، بھیجو۔ انہوں نے کہا بڑا یہ حکیم وہی بنا ہے جس نے ہمیں ادھر دودھ پلایا تھا، بکری۔ 2-3 انہوں نے کیا جوان دیا؟ اور بلا انہوں نے لیں، کہا اس کو ایسے میری بازو طرف کر سے کے بھی کہنے لگے 1000 میرے بازو کو بکری ہلا اور کے 1000۔ دکھاؤ، یوں کر کے دکھاؤ، دکھاؤ۔ انہوں نے اگلی ہستی کے پاس بھیجا، اب میں لگا امام ہوں بازو حسن کو، کے، کوئی ادھر سے کھینچ رہا، تو کوئی ادھر انہوں سے، نے بابا فرمایا یوں اس کر کو کے میری بیٹھا ہے طرف بازو۔ سے 2000 بکریاں اور 2000 دینار۔ ہاں تھک گئے، کہہ رہے پہلے کہو ہم ہار گئے، اللہ تو نے آل رسول کو اب دیا ہم تھا کیسے تو کہیں؟ انہوں نے دیا تھا، اب دیا غیرت تھا تو، ایمانی اور بڑی اور کوشش بولو، کی، پر بابا تو بابا تھا، دیا تھا تو دیا تھا۔ بولو اگر ہار گھر گئے، میں انہوں نے غربت کہا فقر ہار ہوتی گئے۔ تو کہتے اماں اللہ تیرا بھلا کرے، ہم دعا کریں گے، اب دعا میں بھی تمہیں بڑی آپ کو طاقت ہے، طاقت کا راز بتاتا ہوں۔ لیکن دعاؤں میں کے ساتھ ہر عطا ہے، غسل کے بعد زیتون کا دعا تیل بھی ہے جسم پہ ملتا ہوں، اور زیتون عطا کا بھی ہے، تیل کھاتا ہوں، دعا بھی ہے، انجیر استعمال عطا بھی ہے۔ کرتا ہوں، کشمش اور چنے انا اور کا بادام میری جیب میں ہوتے ہیں۔ امام حسن بعض کسی سے اوقات ان خوش کی ہوتے زندگی تھے میں کہ ایسا منہ وقت کھول، آیا وہ سیدنا کہتے امام ہاتھ حسن میں کا کہہ رہے نہیں منہ کہ کھول، آج جو سوٹ پہنا کل نہیں کشمش پہنا۔ چنے اور بادام ایسے آپ لے ایک کہ اس قیمتی کا گھوڑے منہ پہ بھر جا رہے دیتے تھے، تھے۔ ایک بدو نے وہ آپ کہتے کے تھے گھوڑے کی لگام انہوں نے کہا پکڑی، نہیں منہ بند رکھ، منہ بند رکھ، چل چبا کہنے لگے جلدی آپ کر، کے اب نانا کے منہ گھر بند تو رکھ کر 3 چبا، 3 اس کو چاند ہضم چولہا کر نہیں جلدی جلتا کر۔ تھا، غربت اور فاقے تھے۔ زیتون ہماری زندگی میں یہ صحت کی دلیل ہے، بڑا نبوی کمال غذا جواب ہے، دیا، قرآنی فرمایا غذا یہ بھی اعلیٰ ہے، پوشاک، قرآنی اعلیٰ دوا بھی گھوڑا، ہے۔ اعلیٰ سواری، اعلیٰ زیتون گاڑی اس لیے ہے لوگ دیکھیں کہاں بھول مجھ گئے؟ سے سوال کریں، اگر میرا میرے رب پاس قسمیں بھی کھا رہا پیمند لگے، پھٹے کپڑے اور ہوئے میرا رب قسمیں کھا کھا تو کے اس لوگ کے کہیں گے کمالات، خود اس ہی کی منگتا برکات ہے، اور ہمیں کیا ثمرات کو دے۔ بیان کر رہا ہوں۔ ہم زیتون کو بھول گئے، ان کا یہ ہم انجیل کو انداز بھول گئے۔ بھی انسانیت اور غربت اور پھر غریبوں انجیل کی جب مدد تلاش کے کرنے لیے تھا، جاتے ہیں پھر ایک غلطی کر بیٹھتے ہیں، اس لیے اگر کہتے کسی ہیں کو یہ انجیل اللہ عطا کون سی فرمائے ہے؟ تو اس کی خوبصورت بدگمانی نہیں کرنی انجیل چاہیے، ہو، یہ سفید فخر رنگ کرتا کی ہے، کیا کیمیکل سے پتا دھلی اس کی انجیل کی نیت کیا کوشش ہے، کرتے اس کا ہیں۔ جذبہ کیا ہے، جیسے کہ اس بدو نے لگام پکڑی انجیل اور اس نے اگر سمجھا کہ میلی یہ ہے فخر تو کے کوئی لیے حرج ہے، نہیں، وہ اس کی پرانی ہے تو بدگمانی کوئی تھی۔ حرج نہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں ہم پڑھتے تھے، جو ہماری اپنے لیے پروفیسر صاحب تھے، نہیں لوگوں کے لیے جیتے ہیں، مجھے ایک دفعہ فرمانے لگے انعمت انجیل لے علیہم، یہ ان کو انعام ملا، اور دیکھ نئی نہ لینا، مجھے بھی پرانی ایسا لینا۔ انعام دے دے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہاں لیکن بس چاندی، کیڑا نہ ہو، ڈھیر، لینا پرانی، اگر عزت، کیڑا ہے دولت، پھر نہ رزق، لینا۔ بڑی بڑی میں ہستی جگہ گیا، اور انجیل عبادت دیکھی اور تسبیحات اور اور اللہ کا کہنے تعلق لگے دکاندار کو اتنا اگر جا زیادہ کے کہ تو نے گمان کہا نا اور پرانی خیال انجیل اور مہنگی لے تصور سے بیٹھے گا، زیادہ، اسے کہنا مجھے یہ سستے ہے والی انعام انجیل دے۔ علیہ، یہ لفظ اللہ پرانا نہ انعام کہنا، یافتہ لوگوں میں مجھے بھی بنا دے، پرانے تھے، خود مجھے بھی تجربہ ایسے کر۔ لوگوں میں بنا دے جس کو تو نے انعام کیا ہے، کہنے جس لگے پر سستی، تیری میں نے ان رحمت سے کہا جی وہ کوئی سستی والی انجیر ہے؟ ہے۔ راتوں کو انہوں تڑپ نے ایک تڑپ کے پرانی سی مانگنا، انجیر پڑی تھی، میں نے چیک راتوں کی، کو کیڑے تڑپ نہیں ہے، تڑپ میں نے کے کتنے کی مانگنا، ہے؟ آدھی راتوں قیمت کو میں تڑپ مل گئی، تڑپ لے کے کہنے لگا مانگنا۔ بڑا سیانا ہے، بڑا اچھی اس لے آئی۔ وقت میرے رب کی کریمی پوچھا کب سر، ہوتی ہے، پر میں رات کے آخری آپ پرانی انجیر کیوں منگا رہے ہیں؟ آسمان دنیا پر کہنے لگا جو اس پہلے یہ تجھے آسمان پہ بات اللہ بتائے آ گا کے وہ جو شرابی ہے، ایک آواز دیتا ہے، کون شراب ہے پینے والا مانگنے والا پرانی جس کے شراب کو بتا دے؟ تلاش کرے گا، 7 سالہ دور کون ہے چرخ ایسا کا ساغر جو کا غربت ایک جام، کو ختم کرے، 7 سالہ دور صحت چرخ مانگے، کا، عزت مانگے، ایسی صحت شراب 100 مانگے، سال برکت تک پکتی مانگے، رہی، راحت پکتی مانگے، رہی، پڑی رہی،
कैफियत पुरानी होती रही 7 साल दौरे चरख का सागिर का एक जाम, जो अल्लाह के खजानों से जो अल्लाह मैं पाक कदे से दुनिया बदल गई। अल्लाह पाक इस पहले आसमान मैं जिस आसमान तरह दुनिया पैदा पुरानी हुआ शराबी मांगता है, और इस एक तरह तरफ बंदा है इंजील जितना रिजवान पुरानी के होती साथ जाएगी, कैफियत पर के कीड़ा ना साथ पड़े, उतना सूरत उसकी फातिहा पढ़ रहा है, पकड़ी जाएगी, दिन का रोजा है बढ़ती और जाएगी, रात का उसकी उसके तकमील सामने होती जाएगी, गाज़ो गियास है। फिटनेस में आगे से आगे बढ़ती जाएगी।
जब सारा आलम सोता है, इंजील को हम भी रातों भूल को गए। उठ के रोते अल्लाह हैं कसमें जब उठा सारा आलम सोता है। फिर आगे एक और चीज बताऊं, अल्लाह के जो खजानों में कौमें- इस बंदे को क्या मिलेगा? जो कौमें उसकी अताअत इंजील और कैसे जैतून मुतवज्जह इस्तेमाल करती हैं, न हो, उनकी मर्दों और औरतों में फिर बांझपन क्यों ना नहीं बाबा होता। जी वसीयतों में लिखेंगे कि बेटा गौर से समझे, मैंने तुम्हारे लिए और मैंने तुम्हारे औलाद लिए पैदा खजाने करने छोड़े के हैं, काबिल नहीं, मैंने तुम्हारे या लिए खजाने छोड़े फलां बीमारी मर्द औलाद ख्याल पैदा करना। करने के काबिल नहीं, अय्याम देसी जुबान 20 में का कहते हैं खजाना जरासीम तुम्हें नहीं देके है, जा रहा स्पर्म हूं। नहीं है। अय्याम 20 के रोजे न छोड़, जो कौमें जैतून इस्तेमाल करती ये रोजे हैं न छोड़। और इंजील इसका इस्तेमाल सवाब, करती इसका हैं, अजर, उनकी नस्लें बढ़ती हैं। सोचें कितना ज्यादा, आले रसूल असहाब रसूल की इसका कितनी सवाब, कितनी इसका औलादें अजर। एक एक बीवी से होती थी, कितना ज्यादा, कितना ज्यादा। फिर उनकी कितनी बीवियां होती थी। और इसकी बरकत या और ज़ौजियत इसका का निजाम तो समाराह है ही नहीं इस्लाम में। हैरत अंगेज तौर पर, एक बाबा था वो कहता था हैरत अंगेज यक ज़ौजियत का निजाम तो है ही नहीं। जो नस्लें जैतून और इंजीर इस्तेमाल आज करती आज हैं, थोड़ा सा उनकी अपने जात नस्लों के में लिए अल्लाह बेटे देता थोड़ा है, सा जागना और थोड़ा सा उनकी फाका। नस्लों में नस्लें बढ़ती हैं। वैसे और भी फिर अंदरूनी उनकी तौर पे नस्लों तो में रात को कमजोर जागने की हड्डियों तरतीब वाले तो मेरे ख्याल में बुज़दिल रिवाजों में है। और नातमन्ना लोग पैदा नहीं रिवाजों होते। में। काम की बात वैसे बता एक रहा हूं। बात बता दूं, जहां रातों को जागने की नहीं तरतीब होते। रिवाजों में होती है, वो कौमें राज नहीं करती, आज भी नहीं करती। आज भी एक मुल्क में जाना आज होगा तो भी। हमने कहा सफर में ये बात मेरी रिसर्च सफर बताएं, चलो कंप्यूटर काट नेट की लेते हैं। दुनिया में आप खाना इस जो बात है की तस्दीक तो करेंगे। शाम का इशा आज के बाद भी वहां जाके किसी कोई होटल यहूदी में खा लेंगे। अपने बच्चे जब वहां को पहुंचे इंजीर तो और पूरा जैतून के शहर बगैर दही, नहीं, ये क्या लस्सी होने का हर चीज बंद हो और गई। मलाई के बगैर नहीं रखता। हर चीज बंद हो। कोई फास्ट फूड यहूदी का बच्चा नहीं खाए, मैं बगदाद के अंदर गलियों में नहीं खाए। इमाम होटल, अहमद बिन हंबल बेकरी, रहमतुल्लाह अलैह नहीं। और एक और दुर्वेश थे, उनका मजार तलाश कर और रहा था, मोबाइल तो एक ना, कसाईयों की उनके बाजार में करीब गया। जाए, उसकी उन्होंने डूबने 100 से पहले कई दलीलें दी हुई सब हैं, बाजार और कई बंद, किसी एहतियातें एक की हुई हैं। नाई की दुकान खुली थी, वो बाहर बैठा हुआ और था, उनकी जिंदगी में जो है बार बार कि होता है, नस्लों सब को दुकानें देसी बंद हो चीजें चुकी थी और जैतून बाकी दुकानें और बंद इंजीर हो रही इस्तेमाल थी। कराओ, शहर कि पूरी खामोश दुनिया हो में रहा था। यहूदी हो।